الائڈ کالج آف ہیلتھ سائنسز خانوال کیمپس کے فارمیسی ٹیکنیشین کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے بچوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مائکرو بایولوجی کے اندر ہم چیپٹر نمبر 2 مائیکالوجی کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے اور لیکچر نمبر 5 کے اندر ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیوٹریشن ان فنجائی اینڈ ییسٹ۔ وٹ وی اسٹڈی ان ٹوڈے لیکچر، یعنی آج کے لیکچر کے اندر جو ہے ہم کیا کچھ پڑھیں گے۔ اس میں نمبر 1 ہے وٹ از نیوٹریشن، کہ نیوٹریشن کیا ہے۔ ہاؤ فنجائی آبٹین فوڈ، فنجائی جو ہے اپنی خوراک کیسے حاصل کرتی ہے۔ وٹ از دا ڈفرنٹ وے آف نیوٹریشن فنجائی، فنجائی کے اندر نیوٹریشن کے جو مختلف پروسیس ہیں یا طریقہ کار ہیں وہ کون سے ہیں۔ وٹ از ییسٹ، ییسٹ کیا ہے۔ وائی ییسٹ از امپورٹنٹ، ییسٹ جو ہے کیوں اہم ہے۔ ہاؤ ییسٹ از یوز ان پریپیئرنگ فوڈ، کیسے ییسٹ جو ہے خوراک کی تیاری کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ نیوٹریشن a process of obtaining the food necessary for health and growth۔ نیوٹریشن جو ہے یہ ایسی خوراک حاصل کرنے کا طریقہ ایسی خوراک جو کہ ہم حاصل کرتے ہیں جو ہماری صحت اور گروتھ کے لیے ضروری ہوتی ہے، یعنی ہماری صحت اور پرورش کے لیے، گروتھ کے لیے، بڑھوتری کے لیے جو خوراک ضروری ہوتی ہے اس کا جو وہ حاصل کی جاتی ہے، جو ہم حاصل کرتے ہیں اپنی گروتھ اور ہیلتھ کے لیے، اس کو نیوٹریشن کہتے ہیں۔ ہماری صحت اور ہماری پرورش، گروتھ کے لیے جو خوراک ضروری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نیوٹریشن۔ سیپٹوپس the organism or plants get their energy by decaying or decomposition of organic matter، یعنی ایسے جاندار اور پودے ہیں جو کہ اپنی خوراک مردہ اور گلے سڑے جو ہے جانداروں کا جو مادہ ہے اس سے حاصل کرتے ہیں۔ جتنا بھی گلا سڑا میٹیریل ہے، چاہے وہ پلانٹس ہیں یا اس کے اندر جانور ہیں یا اینیملز ہیں، اس سے جو ہے اپنی جو خوراک حاصل کرتے ہیں۔ ایسے جانداروں کو، ایسے پلانٹس کو سیپروٹاپ کہتے ہیں۔ پیراسائٹس the organism or plants which lives on or outside an other organism or plants and get energy by living source۔ پیراسائٹ جو ہے یہ ایسے جاندار اور پودے ہیں جو کہ کسی دوسرے جاندار یا پودے کے اندر اور باہر رہتے ہیں اور ان سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، یعنی ایسے جاندار اور پودے جو کہ کسی دوسرے جاندار اور پودے کے اندر رہ کر جو ہے پودے کے اندر یا اس کے اوپر یا باہر رہ کر جو ہے اپنی خوراک حاصل کریں، انہیں پیراسائٹس کہتے ہیں۔ پیراسائٹس آر آف 2 ٹائپس، یہ پیراسائٹ جو ہیں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، فیکلٹیٹو پیراسائٹس، obligate parasite۔ فیکلٹیٹو پیراسائٹ the organism or plant live independently or without living organism، ایسے جاندار یا پودے جو کہ کسی دوسرے جاندار کے بغیر جو ہے زندہ رہ سکیں، آزادانہ طور پر جو ہے وہ اپنی گروتھ کر سکیں۔ obligate parasite the organism or plants live on other organism or dependent on host cell and cannot continue life without other organism۔ obligate parasite جو ہیں یہ دوسرے آرگنیزم کے اوپر جو ہے رہتے ہیں اور ان کے بغیر جو ہے یہ سروائیو نہیں کر سکتے، یعنی ان کو جو ہے اپنی گروتھ کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کسی دوسرے آرگنیزم یا پودے کی، آرگنیزم یا پلانٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر یہ اکیلے جو ہے یہ سروائیو نہیں کر سکتے، زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایسے جاندار یا پودے جو کہ زندہ رہنے کے لیے دوسرے جاندار کے اوپر انحصار کریں یا اس جاندار کے ساتھ جو ہے اپنی لائف جو ہے گروتھ جو ہے لائف جو ہے وہ گزاریں یا اپنی گروتھ کریں، ان کے بغیر جو ہے یہ اکیلے انڈیپینڈنٹلی جو ہے یہ نہ رہ سکیں، ان کو obligate پیراسائٹ کہتے ہیں۔ سیمبیونٹس
mean living together, یعنی اکٹھے رہنا. A close living interaction between living organisms in which both get benefits and mutualism. دو یا دو سے زیادہ جانداروں کے درمیان انتہائی قریبی تعلق جس سے جو ہے دونوں جاندار جو ہیں وہ باہمی طور پر مفید ہو سکیں یا فائدہ حاصل کر سکیں. یعنی دو جاندار ہیں یا لیونگ آرگنیزم ہیں, وہ ان کے درمیان ایسا آپس میں قریبی تعلق ہو یا ایسا کلوز انٹریکشن ہو, آپس میں جو ہے وہ انٹر لنک ہو, جڑے ہوئے ہوں کہ اس سے جو ہے دونوں آپس میں فائدہ اٹھا سکیں اپنی گروتھ کے لیے. اس میں اب سمبیونٹس میں سب سے پہلے لائکن ہے. یہ جو سمبیونٹس انٹریکشن ہے یا ایسوسیشن ہے اس میں سب سے پہلے لائکنز آتا ہے. لائکن جو ہے اٹ از اے سمبیوٹک ایسوسیشن بٹوین فنجائی اینڈ الجی. اب یہ لائکن جو ہے یہ سمبیوٹک ایسوسیشن ہے, یہ باہمی فائدہ مند جو ہے یہ تعلق ہے فنجائی اور الجی کے درمیان. الجی جو ہے یہ سمپل نان فلوور ایکویٹک پلانٹس ہے, یعنی پانی کے اندر پایا جانے والا بالکل سادہ جو ہے جس پلانٹ ہے. سمپل پلانٹس کا میں نے آپ کو بتایا تھا, دا پلانٹس ود آؤٹ لیو اسٹیمس اینڈ روٹ, ایسا پودا جس کے جو ہے نہ جڑیں ہوں, نہ تنے ہوں, نہ پتے ہوں. ٹھیک ہے, اسے سمپل پلانٹس کہتے ہیں. سو لائکن جو ہے یہ سمبیوٹک ریلیشن ہے فنجائی اور الجی کے درمیان. یہ پکچر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سبز رنگ کی جو ہے یہ جو ڈارک گرین کلر ہے یہ کیا کہتے ہیں فنگس ہے, فنجائی ہے, اور یہ جو لائٹ گرین کلر ہے یہ الجی ہے. تو یہ آپس میں جو ہے باہمی ریلیشن کے ساتھ رہتے ہیں. الجی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور فنجائی جو ہے یہ الجی کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اور الجی جو ہے اس کو پھر فوٹوسینتھسس کے ذریعے نیوٹریشن یا خوراک جو ہے پرووائڈ کرتی ہے. مائکورائزا is a association between fungus and roots of vascular plants. مائکورائزا جو ہے یہ فنگس, فنجائی اور روٹس جو ہوتی ہیں, جڑیں جو ہوتی ہیں ویسکولر پلانٹس کی, ان کے درمیان جو ہے یہ تعلق ہوتا ہے, باہمی فائدے کا یہ تعلق ہوتا ہے. ویسکولر پلانٹس وہ پلانٹس ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے ایک ویسلز کا ایک سسٹم پایا جائے, نالیوں کا جو ہے ایک پورا نظام موجود ہے. جس طرح پلانٹس کے اندر جو ہے زائلم اور فلوئم, پانی اور خوراک کی جو نالی ہوتی ہے ان کا پوری ایک نالیوں کا ایک سسٹم ہوتا ہے جو پورے پودے کے اندر جو ہے خوراک اور پانی جو ہے وہ پہنچا رہا ہوتا ہے, اس کو ویسکولر پلانٹ کہتے ہیں. تو ایسے پلانٹس کے درمیان, ایسی پلانٹس کی جڑوں اور فنگس جو ہے فنجائی کے درمیان جو ریلیشن ہوتا ہے اس کو مائکورائزا کہتے ہیں. مائکورائزا ایک ایسا تعلق ہے جو کہ فنجائی اور ویسکولر پلانٹس کی جو روٹس ہوتی ہیں, جڑیں جو ہوتی ہیں, ان کے درمیان پایا جاتا ہے. اٹ از امپورٹنٹ فار سوائل بایولوجی اینڈ پلانٹ نیوٹریشن. اب یہ مائکورائزا ریلیشن جو ہے یہ سوائل بایولوجی یعنی زمین کے اندر جو ہے یا زمین کے اوپر جو ہے جو زندگی پائی جاتی ہے اس کے لیے, اور پلانٹس کی جو پودے ہیں ان کی غذائیت کے لیے, ان کی خوراک کے لیے جو ہے یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سے جو ہے دونوں پودے جو ہیں وہ باہمی طور پر فائدہ حاصل کرتے ہیں. اب جو کیا کہتے ہیں پلانٹ جو ہے ویسکولر پلانٹ جو ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ پلانٹ جو ہے فوٹوسینتھسس کے ذریعے سن لائٹ کو ایبزارب کرتے ہیں. ان کے اندر کلوروفل ہوتا ہے, اور فوٹوسینتھسس سے جو ہے نیوٹرینٹس یا خوراک جو ہے وہ فنگس کو پرووائڈ کرتے ہیں. فنگس اس کے نتیجے میں جو ہے ان کی جڑوں کو جو ہے پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں. ان کی جڑوں کی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے مل کر جو ہے اسے اس کی جڑوں کو جو ہے پروٹیکٹ کرتی ہے, اس کی حفاظت کرتی ہے. اب یہ ایک پلانٹ دیا گیا ہے, یہ پلانٹس کی جو جڑیں ہیں نیچے اس میں دیکھیں کہ یہ جو پلانٹ ہے یہ ود آؤٹ مائکورائزا فنجائی ہے. ٹھیک ہے, یہ جس کے اندر جو ہے اوپر گرین ہے, یہ زمین سے اوپر والا پورشن ہے, نیچے جو ہے یہ روٹس ہیں اس کی, اس روٹس کے ساتھ یہ جو وائٹ پورشن ہے یہ بالکل جو ہے کم مقدار میں جو ہے یا ود آؤٹ جو ہے یہ فنجائی ہے, اس کے اندر فنجائی نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ دوسرے پلانٹس کو جو ہے یہ مائکورائزل فنجائی ہے, یا اس کے اندر جو سمبیوٹک ریلیشن شپ جو ہے ایسوسیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے. اس کی روٹس کو جو ہے مکمل طور پر
اس کی روٹس کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ فنگس نے جو ہے وہ سراؤنڈ کیا ہوا ہے، روٹس کو کور کیا ہوا ہے. اب یہاں سے جو ہے یہ ان کی روٹس سے جو ہے اپنی خوراک حاصل کرتی ہے، اس کے نتیجے میں جو ہے یہ پلانٹس کی جو جڑیں ہیں اس کی جو ہے پروٹیکشن کرتی ہے. ریسپائریشن ان yeast ریسپائریشن ان فنجائی. اب فنجائی کے اندر جو ہے آکسیجن جو ہے فنجائی کس طرح حاصل کرتی ہے. فنجائی یوزلی ایروبک بٹ سم لائک yeast آر ان ایروبک کیلیٹیٹو اینڈ obtain انرجی بائی فرمنٹیشن. فنجائی جو ہے عام طور پر ایروبک ہوتی ہے، یہ آکسیجن یوز کرتی ہے، آکسیجن ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن کچھ جو ہے yeast جس طرح یہ ان ایروبک بھی ہے، کیلیٹیٹو ہے اور اپنی خوراک جو ہے وہ فرمنٹیشن کے ذریعے حاصل کرتا ہے. ان ایروبک جو بغیر آکسیجن کے رہ سکے، کیلیٹیٹو جو کہ انڈیپینڈنٹلی وداؤٹ اینی ادر آرگنیزم جو ہے سروائیو کر سکے، اسے رہنے کے لیے گروتھ کے لیے کسی دوسرے جاندار کی لیونگ آرگنیزم کی ضرورت نہ ہو. اینڈ obtain انرجی بائی فرمنٹیشن، اپنی انرجی جو ہے فرمنٹیشن کے ذریعے حاصل کرتا ہے. فرمنٹیشن کیا ہے؟ کیمیکل کنورژن آف آرگینک میٹر اور کمپاؤنڈ بائی انزائم. کوئی بھی آرگینک میٹر ہے، کوئی سبسٹانس ہے، کوئی زندہ جاندار کوئی کیا کہتے ہیں قدرتی طور پر پائے جانے والا جو سبسٹانس ہے، چاہے وہ پودے ہیں یا جاندار ہیں، ان کے اندر جو کیمیکلی طور پر ان کی جو کنورژن ہوتی ہے انزائم کے ذریعے، اس سے جو ہے یہ اپنی خوراک حاصل کرتا ہے. Obligatory anaerobic fungi lives in rumen of cattle. Obligatory anaerobic جو ہے obligatory fungi جو ہے جو بغیر آکسیجن کے جو ہے سروائیو کرتی ہے، یہ مختلف جو کاؤز ہیں ان کی رومن میں جو ہے کیا کہتے ہیں ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے. رومن کیا ہے؟ فرسٹ پارٹ آف دا اسٹمک. اسٹمک کا جو فرسٹ پارٹ ہوتا ہے اس کو رومن کہتے ہیں. یہ کیا اب یہ جو کیا کہتے ہیں مختلف جاندار جو ہے جو جگالی کرتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اپنی خوراک کو جو ہے جن کے اندر کافی دیر تک چبانے کا جو سسٹم ہوتا ہے، جس طرح کیٹل ہے یا بیفلو ہے، اب یہ اپنی پہلے تو ہے تیزی سے جلدی سے اپنی خوراک کو جو ہے اسے اسٹمک کے اندر لے جاتے ہیں، پھر اس کے اندر اسٹمک سے جو ہے تھوڑی تھوڑی کر کے اپنی خوراک کو منہ میں لے کے آتے ہیں، پھر اس کو چباتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ایسے جاندار ہیں ان کے جو رومن ہے، خاص طور پر ان میں کاؤز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو رومن ہے یعنی ان کا جو اسٹمک ہے، اسٹمک کا جو فرسٹ پارٹ ہے اس کے اندر جو ہے یہ obligatory anaerobic fungi جو ہے وہ عام طور پر رہتی ہے، پائی جاتی ہے. Yeast is unicellular fungi and has a single nucleus. yeast جو ہے یہ ایک ہی سیل پر مشتمل جو ہے فنجائی ہے، اس لیے اسے یونیسیلولر کہتے ہیں. تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ yeast جو ہے یہ یونیسیلولر فنجائی ہے اینڈ ہیز اے سنگل نیوکلس، اور اس کے اندر ایک ہی نیوکلس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. سنگل نیوکلس ہوتا ہے yeast کے اندر اور یہ یونیسیلولر ہے. ریپروڈیوس بائی بڈنگ اینڈ سپور. اب yeast جو ہے جو اپنے نئے سیل جو ہے یہ پیدا کرتا ہے بڈنگ کے ذریعے اور سپور کے ذریعے. بڈنگ یہ نیچے پکچر کے اندر دیکھیں، یہ ایک سیل ہے yeast کا، یہ اس کے اوپر جو ہے یہ بڈ بنا یا ابھار سا پیدا ہوا، وہ ابھار جو ہے مزید بڑا ہوا اور پھر نیکسٹ اسٹیپ میں جو ہے وہ ابھار جو ہے وہ بڈ جو ہے وہ اندر سے جو ہے شرنک کر چکا ہے اور اس سے جو ہے 2 سیل بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پروسیس سے جو ہے نئے سیل بننے کا جو عمل ہے اسے کہتے ہیں بڈنگ. پھر اسی طرح جو ہے یہ سپورز ہوتے ہیں، مختلف بیج اور دانے ہوتے ہیں جو اس کے کیا کہتے ہیں yeast کے اندر بنتے ہیں، ان دانوں کے ذریعے جو ہے پھر نیا yeast جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. سو yeast reproduced by budding and spores. It produce ethanol and carbon dioxide by fermentation. yeast جو ہے کیمیکلی کاربوہائیڈریٹ کو جو ہے چینج کرتا ہے، جب اس کو چینج کر کے اس سے انرجی حاصل کرتا ہے مختلف کاربوہائیڈریٹ سے، تو اس کے دوران جو ہے یہ ایتھنول اور کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرتا ہے. yeast produce ethanol and carbon dioxide by fermentation. yeast is larger than bacteria in size and spherical to egg shape. yeast جو ہے یہ سائز میں بیکٹیریا سے بڑا ہوتا ہے اور اسفیریکل شیپ میں ہوتا ہے انڈے کی طرح. جس طرح انڈا گول ہوتا ہے، بیزوی شکل میں ہوتا ہے انڈا، اسی طرح yeast جو ہے
یہ بھی جو ہے گول نہیں ہوتا لیکن بیزوی شیپ میں ہوتا ہے انڈے کی طرح. اٹ ہیز نو فلیجیلا. اس کے اندر یسٹ کے اندر فلیجیلا جو ہے نہیں پایا جاتا جس کی مدد سے جو ہے مائکرو آرگنیزم جو ہے وہ موومنٹ کرتے ہیں, تو وہ یسٹ کے اندر موجود نہیں ہوتا. 1500 سپیشیز ڈسکورڈ. 1500 کے قریب جو سپیشیز ہیں یسٹ کی مختلف جو سپیشیز ہیں وہ دریافت ہو چکی ہیں. نیکسٹ ہے جی یسٹ کا سائز. یسٹ سائز ڈپینڈ آن سپیشیز. یسٹ کا جو سائز ہے اس کی سپیشیز کے اوپر جو ہے اس کا وہ منحصر کرتا ہے. سم آر 3 to 4 UM ڈائمیٹر اینڈ سم آر 40 UM. کچھ یسٹ جو ہیں وہ 3 سے 4 مائکرو میٹر ان کی موٹائی ہوتی ہے اور کچھ کی جو ہے 40 مائکرو میٹر ہوتی ہے. تو یہ یسٹ کا سائز ہوتا ہے. یہ پکچر کے اندر یسٹ جو ہے دکھایا گیا ہے. یہ یسٹ جو ہے جو ہم نے کیا کہتے ہیں فنشنگ کر کے ایکسٹریکٹ کر کے خشک فارم کے اندر جو ہے ڈرائی فارم کے اندر جو یسٹ ہم مختلف جو ہے اپنی فوڈ آئٹم بنانے کے لیے فوڈ آئٹمس کے اندر یوز کرتے ہیں. تو یہ یسٹ کی سیپریٹ کیا ہوا یسٹ ہے. نیکسٹ ہے جی فرمنٹیشن. The chemical breakdown of substance by bacteria, yeast and microorganisms and giving of heat. کوئی بھی کیمیکل سبسٹانس کوئی بھی سبسٹانس ہے اس کی جو کیمیکل بریک ڈاؤن ہوتی ہے مائکرو آرگنیزم سے, یسٹ سے یا بیکٹیریا سے, اور اس سے جو ہے ہیٹ حاصل ہوتی ہے, حرارت جو حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فرمنٹیشن. ٹھیک ہے. کوئی بھی کیمیکل سبسٹانس ہے اس کیمیکل سبسٹانس کی مائکرو آرگنیزم کی مدد سے بیکٹیریا کی مدد سے جو بریک ڈاؤن ہوتی ہے وہ ٹوٹتا ہے, اور اس کے ٹوٹنے سے جو انرجی حاصل ہوتی ہے یا اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ یا ایتھنول حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فرمنٹیشن. یسٹ فرمنٹس کاربوہائیڈریٹ ٹو فارم ایتھنول اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ. اب یسٹ جو ہے یہ مختلف جو کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں, کاربوہائیڈریٹ چاہے وہ ہمارے فوڈ کے اندر پائے جاتے ہوں یا نان فوڈ کاربوہائیڈریٹ ہو جس طرح سیلولوز ہے, تو یہ جو ہے ان کی فرمنٹیشن کرتا ہے اور وہاں سے جو ہے ایتھنول اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ہے بناتا ہے. یسٹ از یوز ان میکنگ بیوریج, بریڈ, میڈ, وائن, بیئر بائی فرمنٹیشن. یسٹ جو ہے وہ مختلف مشروبات, بریڈ جو ہے ڈبل روٹی, میڈ الکوہلک ڈرنک ہے جو کہ پانی اور شہد کی بنی ہوتی ہے, وائن شراب ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے ہم یسٹ کو اس میں ان کے بنانے میں یسٹ استعمال کرتے ہیں اور فرمنٹیشن کے ذریعے یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں. ریسرچ. یسٹ از یوز ٹو اسٹڈی دا سیل بایولوجی اینڈ یوکیریوٹک مائکرو آرگنیزم. سیل کی جو بایولوجی ہے, سیل کی جو لائف ہے اس کے بارے میں جو اسٹڈی ہے, اور جو مائکرو آرگنیزم چھوٹے جاندار ہیں جن کے اندر کلیئر نیوکلس, واضح نیوکلس موجود ہوتا ہے, ان کی اسٹڈی میں یسٹ جو ہے ان کی اسٹڈی میں ان کی ریسرچ میں یسٹ جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتا ہے. اٹ از یوز ٹو اسٹڈی سیل بایولوجی اینڈ یوکیریوٹک مائکرو آرگنیزم. یسٹ از یوز ٹو اسٹڈی سیل بایولوجی اینڈ یوکیریوٹک مائکرو آرگنیزم. سیل جو ہوتا ہے سیل کی لائف کو اسٹڈی کرنا, اور مائکرو آرگنیزم جو یوکیریوٹک مائکرو آرگنیزم ہے ان کو اسٹڈی کرنا جو ہے وہ یسٹ کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں. بیکنگ. بیکنگ ہوتا ہے ڈرائی ہیٹ, اوون کے اندر کسی بھی چیز کو ڈرائی ہیٹ کرنا. یسٹ از یوز ان بیکنگ. یسٹ جو ہے یہ بیکنگ کے اندر استعمال کرتے ہیں ایز اے لیوننگ ایجنٹ, یعنی کسی بھی مٹیریل کو سافٹ ماس بنانے کے لیے ڈرائی ہیٹ میں اگر کوئی بھی سبسٹانس جس کو ہم نے ہیٹ کرنا ہے اوون کے اندر, اس کا جو ہے اس میں ہم ایز اے لیوننگ ایجنٹ یعنی اس کو سافٹ ماس بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وچ کنورٹ فوڈ, جو کہ فوڈ شوگر, وچ کنورٹ فوڈ شوگر انٹو گیس کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ کازز ماس ٹو ایکسپینڈ. جو کہ فوڈ شوگر جو ہوتی ہے, کاربوہائیڈریٹ جو ہوتے ہیں یا ان کے اندر جو شوگر پائی جاتی ہے اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کے اندر جو ہے کنورٹ کرتا ہے. وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوتی ہے وہ جو ہمارے پاس ماس ہوتا ہے, سافٹ نرم مادہ جو ہوتا ہے یا گوندا ہوا آٹے کی طرح کا جو سافٹ ماس ہوتا ہے اس کو جو ہے پھلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یسٹ از یوز ان بیکنگ ایز اے لیوننگ ایجنٹ وچ کنورٹس فوڈ شوگر انٹو گیس کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ کازز ماس ٹو ایکسپینڈ. یسٹ جو ہے یہ ہم بیکنگ میں ایز اے لیونگ
لیوننگ ایجنٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جب ہم لیوننگ ایجنٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہ فوڈ شوگر سے جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، جس سے جو ہے اس فوڈ ایٹم کا وہ بیکڈ ایٹم جو ہے جس کو ہم نے ڈرائی ہیٹ کرنا ہے اس کا ماس جو ہے بڑھ جاتا ہے، وہ بڑی ہو جاتی ہے. نیوٹریشنل سپلیمنٹ. اب نیوٹریشنل سپلیمنٹ جو ہے غذائیت پوری کرنے کے لیے جو ہے ییسٹ کس طرح جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں. yeast used in nutritional supplements like vitamin B complex and mineral required for growth. yeast کو جو ہے ہم اپنی غذائیت کو پورا کرنے کے لیے وائٹامن بی کمپلیکس اور جو دوسرے معدنیات ہیں جو کہ ہماری گروتھ کے لیے ضروری ہوتی ہے ان میں استعمال ہوتا ہے. ہماری گروتھ کے لیے جو وائٹامن اور منرل معدنیات جو ضروری ہوتی ہیں yeast جو ہے اس کے اندر yeast جو ہے ان سپلیمنٹس میں جو ہے استعمال ہوتا ہے. yeast کی جو ٹیبلٹ مختلف قسم کی ٹیبلٹس آتی ہیں سپلیمنٹ کے طور پر، وہ ٹیبلٹ ہم لیتے ہیں، اس سے ہمیں جو ہے وائٹامن اور منرلز کی جو کمی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. نیوٹریشن yeast از ایکسیلنٹ سورس آف پروٹین اینڈ وائٹامن. جو کھانے کے طور پر yeast استعمال ہوتا ہے وہ پروٹین اور وائٹامن اس میں بہت زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے ہم اس کو ایز اے نیوٹریشن سپلیمنٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. yeast ایکسٹریکٹ جو ہوتا ہے، جو ہم نے yeast جو ہے حاصل کیا ہوا ہے پلانٹ سے، جو ہم نے خشک کر کے ہم نے فوڈ آئٹم میں یوز کرنے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں، وہ yeast جو ہے اس کو کہتے ہیں yeast extract. yeast extract are used in processed food additives like flavor. مختلف قسم کا جو فوڈ ہے جو ہم بیکری کے اندر بناتے ہیں، یہ بیکری کے اندر پروسیس کیا ہوا فوڈ ہوتا ہے، یا فوڈ ایڈیٹیوز ہیں لائک فلیور، جس طرح کیا کہتے ہیں مختلف چیزوں کے اندر فوڈ کا جو فوڈ ہم ملاتے ہیں یا اس کے اندر ہم فلیور استعمال کرتے ہیں، جس طرح جوسیز ہیں ان کے اندر ہم فلیور استعمال کرتے ہیں، یا اور کیا کہتے ہیں فوڈ آئٹمس جو ہیں ان کے اندر ہم فلیور استعمال کرتے ہیں. تو yeast کا ایکسٹریکٹ جو ہے وہ پروسیس فوڈ کے اندر یا فوڈ ایڈیٹیو لائک فلیور جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. بایو فول انڈسٹری. yeast جو ہے یہ ایز اے بایو فیول بھی ہمیں پرووائڈ کرتا ہے جو کہ ہم انڈسٹری کے اندر یوز کرتے ہیں. yeast پروڈیوس ایتھنال وچ از ریسنٹلی یوز ٹو جنریٹ الیکٹریسٹی اینڈ بایو فیول فار انڈسٹری. اب yeast جو ہے یہ ایتھنال پروڈیوس کرتا ہے. جب کاربوہائیڈریٹ کی فرمنٹیشن ہوتی ہے تو وہاں سے ہمیں بایو ایتھنال اور کیا کہتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. وہ ایتھنال جو ہے وہ اس سے ہم بجلی بھی پیدا کرتے ہیں اور وہ انڈسٹری کے اندر بھی ایز اے بایو فیول کے طور پر استعمال ہوتا ہے. بایو فیول وہ فیول جو کہ ہم آرگینک مٹیریل ہے یا ویسٹ پروڈکٹ ہے اس سے ہم حاصل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بایو فیول. ایکویریم ہابی. ایکویریم سے مراد پانی یا کیا کہتے ہیں تالاب، اور ہابی جس کو جو ہے پلانٹس مختلف قسم کے پلانٹ یا آرگنیزم یا میملز کا جو ہے وہ شوق ہوتا ہے. وہاں پر جو ہے yeast کو ہم yeast used by aquarium hobbies to generate carbon dioxide to nourish the plants and animals. اب جس طرح مچھلیاں ہیں، اب مچھلیوں کے yeast جو ہے وہاں پر جو ہے ایز اے ایکویریم کے طور پر وہاں پر فوڈ پرووائڈ کرے گا، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ریلیز کرے گا. اب وہ اگر وہاں پہ جو ہے پلانٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں موئسٹ انوائرمنٹ ہے، نمی والی جگہ ہے، وہاں پر yeast ہے، تو yeast جو ہے وہ وہاں سے جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ریلیز کرے گا. اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو پلانٹ اور مختلف اینیمل استعمال کریں گے اپنی گروتھ کے لیے. اور اسی طرح جو ہے اس کے اندر جو جاندار ہیں جس طرح مچھلیاں وغیرہ ہے تالاب کے اندر، اگر وہاں پر yeast ہے تو yeast جو ہے ان مچھلیوں کو جو ہے خوراک فراہم کرے گا. So this is about today lecture of fungi and yeast. Thank you so much for your kind attention. بہت شکریہ.